الرحمن الرحیم۔ حج اسود کی واپسی کا واقعہ۔ کرامتہ شیعہ اسماعیلی جو 899 عیسوی میں ایک مثالی جمہوریہ قائم کرنے کی کوشش میں مشرقی عرب میں مرکوز گروپ تھے، یہ عباسی خلافت کے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے مشہور تھے۔ فرقے کے رہنما ابو طاہر سلیمان جنابی مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور اس عظیم پاک شہر کی بے حرمتی کی، خاص طور سے وہاں بے شمار لوگوں کا قتل عام کیا۔ اس نے خانہ کعبہ سے حج اسود کو بھی چرایا اور زمزم میں لوگوں کی لاشیں پھینکی، اور یہ سب انہوں نے 930 عیسوی کے حج کے دوران کیا۔ سات ذی الحج 317 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمانی کرامتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال کو حج بیت اللہ نہ ہو سکا، کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا۔ یہ اسلام میں پہلا ایسا موقع تھا کہ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا۔ اس ابو طاہر کرامتی نے حج اسود کو بیت اللہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کے ساتھ معاہدہ کر کے فیصلہ کیا اور 30,000 دینار دیے اور حج اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا۔ یہ واپسی 339 ہجری کو ہوئی، گویا کہ 22 سال تک خانہ کعبہ حج اسود سے خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا کہ حج اسود کو واپس کیا جائے تو اس سلسلہ میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم محدث عبداللہ کو حج اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھجوایا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایت سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ جہاں حج اسود کو ان کے حوالے کیا جائے گا۔ اب انہوں نے ایک پتھر جو بہت خوشبودار تھے انہیں خوبصورت غلاف سے نکالا اور کہا، یہ ہے حج اسود، اسے لے جائیں۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حج اسود میں 2 نشانیاں ہیں، اگر اس میں یہ نشانیاں پائے جائیں تو یہ حج اسود ہوگا، ورنہ نہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ڈوبتا نہیں ہے، دوسری یہ کہ آگ سے بھی گرم نہیں ہوتا۔ اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو ڈوب گیا، پھر آگ میں اسے ڈالا گیا تو سخت گرم ہو گیا، یہاں تک کہ پھٹ گیا۔ محدث عبداللہ نے فرمایا، یہ ہمارا حجر اسود نہیں۔ پھر دوسرا پتھر لایا گیا، اس کے ساتھ بھی یہی عمل ہوا اور وہ پانی میں ڈوب گیا اور آگ پر گرم ہو گیا۔ فرمایا کہ ہم اصل حجر اسود ہی لیں گے۔ پھر اصل حجر اسود لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا نکلا، پھر پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا، یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ اس وقت ابو طاہر کرامتی نے تعجب کیا اور پوچھا کہ یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی ہیں؟ تو محدث عبداللہ نے فرمایا، یہ باتیں ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ ابو طاہر نے کہا، یہ دین روایات سے بڑا مضبوط ہے۔ جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا، جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچایا۔ اس اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی، اس لیے کہ حجر اسود نے اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف جانا تھا۔ لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا اور بحرین لے جا رہے تھے تو جس اونٹ پر لادا جاتا وہ مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ اس کے نیچے مر گئے۔